السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمود آفیشیل کو ایک نئی بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا میں۔ یہ ویڈیو بھی ایک لاجواب ویڈیو ہے، آپ کو مزہ دے گی اس کو سننا۔ دنیا میں ہم دیکھیں کئی کام کرتے ہیں، کوئی آدمی اکیڈمی کھول رہا ہے، کوئی اسکول بنا رہا ہے، کوئی کالج بنا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی بنا رہا ہے، کوئی اپنی شاپ بنا رہا ہے، کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، کوئی مختلف کام کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، مختلف کام ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ اب ان کاموں کو کرنے کے لیے اصل چیز ایک ہے، وہ چیز یہ ہے کہ اس کام کی بنیاد کیسے ہے۔ یہ کام جو میں نے کرنا ہے، گھر بنانا ہے، ہاسپٹل بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، اسکول بنانا ہے، کالج بنانا ہے، میں اس کام کی بنیاد کیسے ہے۔ اصل چیز کسی بھی کام کے لیے اس کی بنیاد میٹر کرتی ہے۔ بنیاد کیسے ہے؟ اگر یہ کام میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں تو کس انداز میں اس کام کو کروں، کیسے اس کی بنیاد رکھوں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ میں حاصل کروں۔ اگر اس کام سے اور لوگوں کا مفاد وابستہ ہے، لوگوں کا رزق وابستہ ہے، تو میں کیسے اس کام کی بنیاد اس انداز میں رکھوں کہ اور لوگ بھی اس کام سے زیادہ خیر کو حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ فائدے کو حاصل کریں۔ کہ کس طرح میں کیسا ایک عزم کروں، کیسی ایک کوشش اور کاوش کروں، کس انداز میں اس کام کو لے کر چلوں، میں کس انداز میں کس ڈھاب پر اس کام کو کروں کہ میرا یہ کام کی بنیاد جو ہے بڑی مضبوط ہو، اور اسی بنیاد کی بیس پر پھر آگے سارے کام ہوتے ہیں۔ بنیاد اگر مضبوط ہے، بیس اگر مضبوط ہے، عمدہ ہے، تو پھر باقی سارے کام بھی آسان ہیں۔ تو اس بیس کو کیسے مضبوط ہے، اس بنیاد کو کیسے مضبوط ہے۔ میں قرآن کریم کا ایک دن مطالعہ کر رہا تھا، تو کسی بھی کام کے لیے جو بیس بنائی جاتی ہے، بنیاد بنائی جاتی ہے، مجھے قرآن کریم میں اس بنیاد کو کیسے بنائے اس کا حل مل گیا۔ 11ویں بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقویٰ اور اس کی خوشنودی پر رکھی، علی تقویٰ من اللہ ورضوان، اللہ کے خوف پر اور اس کی خوشنودی پر بنیاد رکھی، بنیاد اٹھائی، یا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی بنیاد، اپنی عمارت کی بنیاد ایک ایسے کنارے پر رکھی ہو جو کھائی کا کنارہ ہے، کسی کھائی کے کنارے پر جس نے عمارت کی بنیاد رکھی وہ بہتر ہے۔ جو گرنے والی ہو وہ کھائی کے قریب عمارت گر جائے گی، پھر وہ اسے لے کر جہنم میں جا گیا۔ دو آدمیوں کا کمپیریزن اللہ نے کیا، دو شخصوں کا کمپیریزن کیا، دو فکروں کا، کہ کیا وہ شخص بہتر ہے کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کے رضوان پر رکھی، اس کی خوشنودی پر رکھی، یا وہ آدمی جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے رکھی اور وہ گرنے والی اور اسے لے کر جہنم میں جا رہی۔ اس آیت سے مجھے اکیڈمی کے لیے، ہاسپٹل کے لیے، شاپ کے لیے، دکان کے لیے، گھر کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، ہر چیز کے لیے بنیاد اور بیس رکھنے کا درس ملا کہ میں بنیاد اور بیس کیسے رکھوں۔ یہ اللہ رب العزت نے مجھے درس دیا۔ اس آیت میں دو مسجدوں کا تذکرہ ہے، ایک مسجد قباء جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے تو اس مسجد کو تعمیر کیا جب آپ مسجد قباء میں 14 دن تک رہے تھے۔ دوسری مسجد زرار، شریر منافقین کے ایک گروہ نے اس مسجد کو تعمیر کرایا تھا، جس کو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے گرا دیا۔ دو مسجدوں کا تذکرہ ہے، ایک مخلص مومنین کی، دوسری شریر منافقین۔ اس آیت میں یہ سکھایا کہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے، ہر کام، ہر پروجیکٹ اور عمارت کی بنیاد تقویٰ اور اللہ کی خوشنودی پر۔ میری صبح ہو، میری شام کی بنیاد ہو اللہ کی خوشنودی پر، میری بہار، میری خزاں، میری نماز، میری قربانی، میری تہجد، میرے نوافل، میرے ذکر و اذکار، میرے درود، میرا غریبوں کے ساتھ ہمدردی، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک، خوشی اور غم، محبت اور بغض، فوتگی اور زندگی، ہر کام، سونا اور جاگنا، چلنا اور آنا، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، ہر کام اللہ کی خوف پر اور اللہ کی خوشنودی پر۔ یہ سب اگر اللہ کے خوف اور اللہ کی خوشنودی پر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہے۔ میری آنکھوں میں تقوی کا نور، دل میں اللہ کی خوشنودی، نیتوں میں اللہ رب العزت کی رضا، یہ پیدا ہوگا۔ میں اس چیز کو، اس خیر کو حاصل کر لوں، یہ پہلی بنیاد ہے، اور اسی چیز کا وعدہ اس آیت میں کیا ہے۔ چنانچہ اب میں نے حسن کو، بال کو، اسٹیٹس کو، مال کو، دولت کو، ان ساری چیزوں کے پیچھے لگ کر ایک چیز چوز کی ہے، تقویٰ اور اللہ کی خوشنودی۔ اب یہی کرنا ہے۔ اگر ہم گھر کرائے پر لیں، اس کی بنیاد بھی تقوی پر اور اللہ کی خوشنودی پر، کہ وہ ہمارا گھر پڑوسیوں کے لیے نافع ہو،
وہ ہمارا گھر بیت زرار میں شمار نہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیاد بھی تقوی اور اللہ کے خوف پر، اللہ کی خوشنودی پر بزنس ہو۔ اس بزنس کے ذریعے سے میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں حرام کو نہیں کماؤں گا، میں بے جا نفع نہیں کماؤں گا، میں نقل کو اصل بنا کر نہیں بیچوں گا۔ اگر آپ حکومتی عہدے پر بیٹھ رہے ہیں، اعلیٰ عہدے پر جا رہے ہیں، تو اس کی بنیاد بھی تقوی اور خشیت ہو، اللہ کی رضا ہو کہ میں اس عہدے پر بیٹھ کر کرپشن نہیں کروں گا، اس عہدے پر بیٹھ کر بدعہدی نہیں کروں گا، بد انتظامی نہیں کروں گا، اس عہدے پر بیٹھ کر اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کروں گا۔ اسی طرح اگر آپ یونیورسٹی کی تعلیم یا کالج کی تعلیم حاصل کرنے چاہتے ہیں، اس کی بنیاد بھی تقوی، اللہ کی رضا، خوشنودی ہے رب کہ میں کالج میں یونیورسٹی میں نامحرم لڑکیوں کی طرف متوجہ نہیں، ان کے ساتھ کیفیٹیریا میں نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے علم کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کروں گا، میں اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پر نبھاؤں گا، کبھی اس میں فراڈ نہیں کروں، دھوکہ نہیں کروں گا۔ غرض آپ کوئی بھی کام لے لیں، کسی بھی طرح کا کام آپ لے لیں، ہر کام میں بنیاد تقوی اور اللہ کی خوشنودی یا قرآن سکھائے۔ اگر آپ کی بنیاد بہتر ہے، بنیاد اچھی ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کا بیس آپ نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی پر رکھا ہے، تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں۔ اب ہم جتنے کام شروع کر رہے ہیں، یہ شروع کرنے والے ہیں، ان سب کاموں کے لیے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو ایک گائیڈ لائن ملے کہ ان سب کاموں میں ہم نے بنیاد کیسے کرنی، اور یہی اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ ہم نے کسی کام کی بنیاد کیسے کرنی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ہر کام میں بنیاد تقوی اور اپنی خوشنودی پر رکھنے والا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔